آقا چاند سے، یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور۔ چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے جھولے سے، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ حدیث مبارکہ ہے یہ، اس کے جو پس منظر ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا حدیث اور قرآن کی تفسیر کا مجموعہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضور پر ایمان لے گئے، ایمان لانے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے میرے ایمان لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ صحابی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، مگر ایمان لانے کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اس ایمان لانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ وہ کیا واقعہ؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ایک مرتبہ آپ چھوٹے تھے، آپ پنگوڑے میں تھے، پنگوڑے جھولے میں تھے، 14ویں کی رات تھی، میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ نے سرخ دھاری دار لباس پہنا ہوا ہے، سرخ دھاری دار لباس پہنا ہوا ہے، اور آپ کی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کی انگشت مبارک کی سیدھ میں جب آسمان پر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 14ویں رات کا چاند آپ کے عین انگلی کے سامنے ہے، اور آپ انگلی کو اشارہ کرتے دائیں بائیں ہلاتے اور چاند آسمان پر دائیں بائیں وجد کرتا تھا، رقص کرتا تھا۔ تو میں نے جب یہ منظر دیکھا اور آپ کو دیکھا تو میں یہ جان گیا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی نہ کوئی برگزیدہ ہستی ہے کہ جس کی انگلی کے اشارے پر چاند آسمان دنیا پر رقص کر رہا ہے۔ وقت گزر گیا، نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، وہ صحابی رسول نے کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول فرمایا، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پورا واقعہ سنا۔ اب واقعہ تو انہوں نے سنا دیا، اب ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابی کا نام بھی ہے میرے صحابی، کیا میں تجھے اس سے عجیب تر واقعہ نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ سبحان لگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی کچھ عجیب تر ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں الحمدللہ، 1500واں جشن ولادت، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں انگلی کے اشارے سے چاند گردش کرتا تھا، چاند جو ہے وہ آسمان دنیا پر دائیں بائیں ہوتا تھا، جب میں اس دنیا میں بظاہر نہیں آیا تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، یعنی وطن مادر میں تھا، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں تھا، ان کے پیٹ مبارک میں تھا۔ تو اس عالم میں جو آسمان دنیا پر فرشتوں کے رش کی وجہ سے ان کے پروں سے جو سرسراہٹ کی آواز آتی ہے، وہ سرسراہٹ کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ وہ آواز جو فرشتوں کے ازدحام کی وجہ سے ان کے پروں کے رگڑنے سے جو سرسراہٹ کی آواز کیا ہوتی، بالکل معمولی آواز ہوتی، وہ آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی مقام اور مرتبے کی بات ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ عام طور پہ ایک انسان کو تو بچپن کی بات یاد نہیں رہتی، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اس وقت کا بات بیان کر رہے ہیں جب وہ بدن مادر میں تھے، اپنی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن اطہر میں تھے، ان کے پیٹ مبارک میں تھے، اور فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت فرشتوں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنا کرتا تھا۔ صحابی کون تھے؟ صحابی حضرت جابر بن سمرہ کا بھی نام آیا ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب کا بھی نام، دو نام، اس لیے میں نے صحابی کہا کہ جو بھی نام ہے دونوں کی طرف سے، جابر بن سمرہ کا بھی نام ہے رضی اللہ عنہ، اور حضور کے چچا حضرت عباس کا بھی نام۔ حضرت عباس کو اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں آ جا سکتے تھے، کہ وہ چچا تھے نا، ان کے گھر کے فرد تھے، تو وہ اپنے بھائی کے گھر آئے ہوں گے۔ اور حضرت عباس نے اسلام کب قبول کیا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب نے اسلام قبول کیا جنگ بدر کے بعد، بے شک غزوہ بدر کے بعد قبول کیا ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت عباس بن عبد المطلب اہل کفار کے ساتھ، اہل مکہ کے ساتھ لڑنے آئے تھے، بے شک قیدی بنائے گئے، اب ان کا ذکر آیا تو وہ سن لیجیے اب آپ۔ بے شک
کہ حضرت عباس بن عبد المطلب آئے. کیسے آئے؟ کفر کی حالت میں آئے, قیدی بنائے گئے. جب قیدی ان کو باندھ دیا گیا, سارے قیدیوں کو رسی سے باندھ دیا گیا, تو قیدیوں کا جو خیمہ تھا غزوہ بدر میں وہ نبی کریم علیہ السلام کے خیمے کے برابر میں. اب کیا ہوا کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام آرام فرما ہوئے, جنگ فتح ہو گئی الحمدللہ, رات کا وقت ہو گیا, سارے دن کے تھکے ماندے نبی علیہ السلام آرام فرما. آپ کو اپنے چچا کی کراہنے کی آواز, رسیاں اتنے کس کے باندھی تھی کافروں کو, مسلمانوں نے اتنی کس کے رسیاں باندھی تھی کہ وہ ان کو کراہنے کی آواز آئی. کس کی؟ اپنے چچا کی. نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر انور خیمے سے باہر نکالا. باہر جو محافظ کھڑا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ, تو فرمایا کہ میرے چچا کی رسیاں ڈھیلی, حالت کفر میں مگر چچا سے محبت. وہ صحابی فوراً گئے, انہوں نے چچا کی رسیاں ڈھیلی واپس آ گیا. صحابی واپس آئے, نبی کریم اور آواز آنا بند ہو گئی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے چچا کی رسیاں ڈھیلی کی ہیں تو جتنے کافر قیدی ہیں سب کی رسیاں ڈھیلی کی, سب کی رسیاں ڈھیلی کی. اب حضرت عباس بن عبد المطلب کہاں چلے؟ مدینہ منورہ. اور مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ بلکہ ان سے یہ کہا کہ آپ فدیہ دیں اور آپ کو آزاد کر دیا جائے گا, بھیج دیا جائے گا. انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے چچا نے حضرت عباس بن عبد المطلب, میرے پاس تو کوئی مال اسباب کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کی شان دیکھی. آقا علیہ السلام نے شان فرمایا ام الفضل کے پاس جو سونا چھوڑ کر آیا وہ کہاں ہے؟ ام الفضل کون ہے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ہے ام الفضل. ام الفضل کے پاس جو سونا چھوڑ کر آیا وہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہو کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے. تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے اسلام قبول فرمایا, اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. حضرت عباس بن عبد المطلب یہ حضور کے چچا ہیں, حضور کے چچا ہیں. اور یہ انہوں نے کہا جب یہ اسلام قبول کر لیا اور پھر جب وقت گزر گیا تو پھر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ آپ کے گھر میں گیا تھا تو میں نے یہ منظر دیکھا, تو وہ واقعہ جو ہے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ آپ کوئی نہ کوئی برگزیدہ ہستی ہے تو جس کے بارے میں نبی اسلام کی یہ بات. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب شانیں ہیں, ان شانوں کو اپنے دل میں سمانے کی اور محبت رسول اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک ناصر